السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر سے سوال ہوا کہ قربانی واجب ہے یا سنت؟ تو اگر بات صرف واجب اور سنت تک رہتی تو ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن جب مرزا جونیئر نے حسب عادت، اپنی فطرت سے، عادت سے مجبور ہو کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا، تشنیع کی اور احناف پر بھپتی کسی، تو پھر مجبوراً ہمیں جواب دینا پڑا۔ اگر بات صرف سنت واجب کی ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اگر اتنا کہتا تھا کہ بعض حضرات اس کو واجب کہتے ہیں، بعض اس کو سنت کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ قربانی بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے، بعض کے نزدیک مستحب بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب مرزا جونیئر نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہ کہا کہ احناف سختی کا شکار ہو گئے، ان کو حدیث کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، اور خصوصاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا، وہ مطلب سمجھنے میں غلطی کر گئے، تو تب ہمیں مجبوراً یہ جواب دینا پڑا۔ پہلے مرزا جونیئر کی وہ جھلک سن لیں، پھر آگے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو واجب کیوں کہتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم۔ صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ کہتے نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ یہ کہتے نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، بقول مرزا جونیئر کہ احناف سختی کا شکار ہو گئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مطابق حدیث کو نہیں سمجھا اور حدیث کے سمجھنے میں صحابہ کی مخالفت کی۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے۔ آپ ذرا سن کہ امام صاحب قربانی کو واجب کیوں کہتے ہیں۔ ذرا کاپی نکال، پینسل نکال، نوٹ بک نکالے، دلائل امام صاحب کے لکھتا جا، پھر ان میں غور و فکر کر، سوچ، تدبر کر۔ غور و فکر کرنے کے بعد اگر غور و فکر میں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو رابطہ کر لینا، یا وہیں کسی مقامی حنفی عالم سے ان دلائل کو مزید سمجھ لینا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کے بعد پھر اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرنا۔ امام صاحب قربانی کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ مرزا جی سن، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ مرزا جی یہاں نماز عید کا حکم ہے اور قربانی کا حکم ہے۔ نماز عید پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور قربانی کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور چل آگے، اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ مرزا جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ان امتوں میں سے ہے جن پر اللہ نے قربانی مقرر کی ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے مرزا ہیں۔ جی یہ قربانی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے، 10 سال، کبھی قربانی ناغہ نہیں کی۔ کیوں؟ مرزا جی اللہ کا حکم تھا، اللہ نے قربانی مقرر کی تھی۔ قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوڑ دیتے؟ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، قربانی کرتے رہے۔ مرزا جی اگر قربانی لازم نہ ہوتی، واجب نہ ہوتی، ضروری نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں سے کبھی 1 سال تو چھوڑ دیتے نا، صرف بیان جواز کے لیے ہی صحیح، امت کی آسانی کے لیے ہی صحیح، قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک کے لیے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بلکہ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید اور تنبیہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے۔ مرزا جی اس طرح کی تنبیہ، اس طرح کی وعید کیا سنت کو ترک کرنے پر ہوتی ہے یا واجب اور فرض کو ترک کرنے پر ہوتی ہے؟ قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ باقیرہ مرزا جونیئر کا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے۔ مرزا جی کاش تو تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیتا، کیا ان شیخین حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قربانی چھوڑی تھی یا بعد میں چھوڑی تھی؟ قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر موجودگی میں چھوڑی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے قربانی چھوڑی، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان حضرات کے سامنے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اللہ کا فرمان موجود ہو اور یہ قربانی نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان حضرات کے سامنے وَانْحَرْ قربانی کرو اللہ کا حکم موجود ہو اور یہ حضرات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں جی قربانی ہم نہیں کرتے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 10 سال مسلسل قربانی کرنے کا عمل موجود ہو اور یہ حضرات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں قربانی کے موقع پر اور کہیں گے نہیں جی ہم قربانی نہیں کرتے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہا سنت ابیکم ابراہیم موجود ہو اور یہ حضرات قربانی نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا موجود ہو اور یہ حضرات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم قربانی نہیں کرتے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مرزا جی ماننا پڑے گا، یا تو ثابت کر کہ ان حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قربانی چھوڑی، قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک اور کے لیے۔ قیامت تک تو ثابت نہیں کر سکتا، تو مرزا جی پھر ماننا پڑے گا کہ اگر بالفرض وہ بات مان لی جائے کہ ان حضرات نے قربانی نہیں کی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے اپنے دور خلافت میں قربانی نہیں کی۔ مرزا جی کیا شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا اپنے اپنے دور خلافت میں صاحب نصاب تھے؟ قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر صاحب نصاب تھے تو مرزا جی اس کی پروف چاہیے، دلیل چاہیے۔ قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر صاحب نصاب نہیں تھے مرزا جی پھر احناف بھی یہی کہتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ عزیزو بزرگو دوستو، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کس طرح سے نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا اور کس طرح بھپتی کسی اور کس طرح معاذ اللہ یہ کہا کہ انہوں نے حدیث جو ہے وہ سمجھی نہیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھی تھی۔ مرزا جی امام صاحب کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، امام صاحب کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھڑا ہے۔ مرزا جی امام صاحب کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل کھڑا ہے 10 سال قربانی کرنے کا۔ قائم قیامت تک جی جواب دینا جیسے کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ ان دلائل کی روشنی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو واجب کہتے ہیں، اور باقی جو سنت کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کہتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ خود حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی قربانی کو سنت کہتے ہیں، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، حضرت امام احمد علیہ رحمہ سنت کہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہمیں۔
لیکن جب تو نے یہ زبان درازی کی نا کہ امام صاحب کو حدیث کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، انہوں نے اس طرح حدیث نہیں سمجھی جس طرح صحابہ نے سمجھی تھی، اور امام صاحب نے صحابہ کی مخالفت کی حدیث سمجھنے میں، مرزا جی یہ جواب دینے کی ضرورت تب پڑ گیا ہمیں۔ اگر بات صرف واجب اور سنت تک رہتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جو سنت کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو واجب کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اور بھائی اگر آپ بکرا خرید سکتے ہیں بکرا خرید لیں، نہیں بڑے جانور میں حصہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں قربانی کے دنوں میں، تو میں یہی مشورہ دوں گا اگرچہ قربانی آپ پر واجب نہیں ہوگی پھر بھی آپ قربانی کر لیں۔